امام احمد نے رحمت اللہ علیہ مسند احمد کے اندر حضرت علی کے حوالے دینا حدیث بیان کی تھی
سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے اندر بھیجا کہ فاطمہ تیرے ابا جی کو کچھ قیدی ہیں اور مال غنیمت کا سامان آئے وہی کہ اپنے ابا جی کو ابا جی میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تمہاری بیٹی لاڈلی بیٹی اور پیاری بیٹی تمہاری خدمت کے اندر اس واسطے حاضر ہوئی ہوں کہ جڑے قیدی غلام تمہارے کو آئے انہوں دے وچوں ایک غلام اسانو خدمت واسطے عطا فرما دیو اسانے گھر خدمت واسطے کوئی غلام نہیں کوئی نوکر نہیں کوئی آدمی نہیں چکی پی پی کے میرے ہاتھوں پہ چھالے پہ گئے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پانی دیا مشکاں بھر بھر کے وہی کمر جھک گئی سینے کے اندر درد شروع ہو گئی ہمیشہ ایک کم مشقت والا کم میں بھی اور علی بھی کر کر کے ایسا تھک گئے ہیں کوئی خدمت واسطے ایسانو غلام کوئی نوکر لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے اندر جڑے والے پہلی دفعہ گئی نا شرم دی وجہ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام نہیں کیتا واپس آ گئی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا فاطمہ سنا اپنے ابے کی خدمت کے اندر گئی ہمیں جواب کیا ملے فرمانے لگیا علی میں گئی تو ضرور ہاں سلام بھی کیتا اپنے ابا جی کو مل کے بھی آئی ہاں مگر میں شرم دے مارے اپنے ابا جی کو کوئی سوال نہیں کیتا کوئی پیشکش نہیں کی تھی میں شرم دی وجہ تو واپس آ گئی ہاں دوسری دفعہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خدمت کے اندر حاضر ہوئے آکے سوال کی تو نہیں وہی سوال سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی ابا جی چکی پی پی کے ہاتھوں پہ چھالے پہ گئے گھر میں کمکار مشقت دن رات علی بھی پانی بھر بھر کے لیکن احمد در یتیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون لگے بیٹی فاطمہ اور علی میرا جد
بات تاری ٹھیک ہے، مطالبہ تھوڑا ٹھیک ہے، سوال تھوڑا ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا لگے بات یہ ہے میں تھوڑی خدمت کرنے واسطے تیار ہاں، تھانوں مالی دینے واسطے تیار ہاں، تھانوں نوکر اور خادم دینے واسطے تیار ہاں، لیکن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت اور ارادہ ہے کہ جڑا مال آئے اور جڑے غلام اور قیدی آئے انہوں نے بیچ کے انہوں کا جڑا روپیہ پیسہ مل رہے میں وہ اپنے جڑے شاگرد میرے مدرسے کے طالب علم میرے مدرسے یونیورسٹی کے اصحاب صفا کے نام والے اور جڑے غریب طالب علم ہیں میں سب تو پہلے انہوں نے اوپر خرچ کرنا ہے۔ فاطمہ علی تو آگے کرو زیادہ عزیز، تو آگے کرو زیادہ پیارے مینو او میرے شاگرد ہیں، او میرے پریشان حال صحابہ ہیں جنہوں نے کئی دن کھان واسطے کچھ نہیں ملتا اور انہوں کی حالت یہ ہے کہ ایک کمرے کے اندر زندگی گزار رہے لیکن انہوں نے نہ دیدار مصطفیٰ نو چھوڑے نہ در مصطفیٰ نو چھوڑے، سب تو پہلے میں انہوں کی خدمت کرنی ہے کہ او میرے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین جنہوں نے اگے جا کے میرا دین پہنچانا ہے، دین پھیلانا ہے، میرے کو دین سکھ کے لوگوں تک اس دین کو عام کرنا ہے، سب تو پہلے میں اپنے انہاں طالب علموں کی خدمت کرنی ہے۔ غریب صحابہ، نادار صحابہ، غریب طالب علم، پیغمبر دے مدرسے دے طالب علم، سب تو پہلے اللہ کے رسول نے انہوں نے ترجیح دی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماون لگے میری بیٹی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں کچھ کلمے سکھینا، کلمات علمنیہن جبریل، او کلمے او جملے جڑے جبرائیل علیہ السلام نے میرے کو سکھائے او میں تو ہم کو سکھینا تعلیم دینا کہ اس غلام نہ لو انہاں نوکر نہ لو دنیا دے مال و دولت نہ لو، انہوں کا مقام زیادہ ہے، انہوں کی فضیلت زیادہ ہے، جڑے کلمے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سکھاوے اور میرے کو جبرائیل علیہ السلام نے سکھائے۔ فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرو، اور جڑے ویلے بستر تے ہو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ جتنے تمہارے دل دیا مشقت تھکاوٹ ہے اللہ ساری تو دور کر دے سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ایک کلمہ کائے سکھائے جبرائیل نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کہ میرے نواسے بیمار ہو گئے، حسن و حسین بیماری کی حالت کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان گھبرائے ہوئے، جبریل آ گیا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو، گھبرائے ہو؟ جی جبریل۔ فرمایا اس واسطے پریشان ہو کہ تمہارے نواسے حسن و حسین بیمار ہیں، اور بیماری کی حالت کے اندر، بخار کی حالت کے اندر، اور سارے کونین پریشان۔ فرمایا جی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کو کلمے سکھینا، کچھ جملے سکھینا، ایک دم سکھینا جڑا اللہ کریم نے میرے کو سکھا کے تو آگے طرف بھیجیے۔ انہاں اپنے نواسیاں کے حسن و حسین تے او کلمے جملے پڑھ کے دم کر دیو، اللہ کریم نے شفا عطا فرما دینی۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اوئیزو قولا بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ کے حسن و حسین دے دم کر دیو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے بلے جبرائیل دے سکھائے ہوئے یہ کلمے، یہ جملے اور یہ دم حسن و حسین دے کیتا، فقاما یلعبان، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما صحت یاب ہو گئے، شفا یاب ہو گئے، اور اٹھ کے ایک دونوں نواسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کھیٹن لگ گئے، بیماری دور، بخار دور، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش بیٹھے اپنے نواسیاں کو دیکھ کے، پہلے غمی کی حالت کے اندر، پریشانی کی حالت کے اندر کہ میرے نواسے بیماری کی حالت کے اندر، جبرائیل نے آ کے جملے کے کلمے کے دم سکھائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے دم کیتا ہے اپنے نواسے کا۔ پہلی حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علمنی جبرائیل، فاطمہ علی میں تو آپ کو او کلمے سکھائے جڑے جبرائیل نے میں کو سکھائے، اور اتنا اللہ کا رسول پریشان، جبرائیل نے آ کے دسیے کہ اللہ کے رسول یہ پڑھو۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا قرآن الحمد للہ کے والناس یاد بھی ازبر بھی لیکن اگر پڑھنا چاہیں ہاں تے پڑھ سکتے ہیں اپنے حسن و حسین تے، اور پڑھن والے بھی کہو تاجدار انبیاء، سردار انبیاء، امام الانبیاء، مگر نہیں کچھ پڑھیا حسن و حسین تے، نہیں دم کیتا اپنی مرضی دے نال، جب تلک اللہ کی طرفوں جبرائیل بھی آ گئے،
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کہ میرا پیغمبر تام رہتا ہے ان هو الا وحی یوحی جڑے ویلے میرے پیغمبر دے کول وحی آوے جبرائیل گھن کے آوے. اور اس واسطے تے اللہ کریم نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ. جو کچھ تو آپ کو میرا رسول دے گھن گنو اور جتوں تو آپ کو میرا رسول روکے رک بجو واتقوا اللہ. اللہ کو ڈر بجو. دین کے معاملے کے اندر اپنی مرضی کو استعمال نہیں کرنا. دین کے معاملے کے اندر اپنی خواہش کا اظہار نہیں کرنا. اپنی مرضی کو داخل نہیں کرنا. واتقوا اللہ. اللہ کو ڈر. اگر دین کے معاملے کے اندر مرضی اور اختیار آمنہ دے در یتیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں چل سکتا تو میں تو کون ہو سکتے ہیں فتوہ دیون والے آکے جی ای کر گنو تے ہر جی تے کوئی نہیں کام تے نیکی دا ہے نا چنگا کام ہے. اگر کر گنو تو کوئی فرق نہیں پڑا کوئی حرج نہیں. دین منزل من اللہ ہے. دین اللہ کی طرف نازل ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. صرف اطاعت ہے فرما برداری ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اللہ کے رسول نے اپنی مرضی دین کے اندر شامل نہیں کی تھی. جس بھی مقام پہ کسی بندے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کے اندر بیٹھے کہ جبریل آئے اور میں انہوں نے سوالات جواب دے پاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگہ میں ہجرت کر کے مدینے میں سفر تے روانہ ہوئے. سراقہ بن مالک مدل جی کیونکہ قریش مکہ نے اعلان کیا کہ جیڑا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق کو زندہ پکڑ کے گرفتار کر کے گھینا ہے اسا انہیں کو 100 اونٹ انعام دے اندر دیسو. انہیں کول بھی خبر پہنچی انہیں بھی پیچھا کیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑے پہ سوار چلدیا سفر کرینیا مکے تو کچھ دور فاصلے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق عامر بن فہیرہ نامن سفر جاری ہے. سراقہ بن مالک مدن جی پہنچ گیا لیکن ایدہ گھوڑا زمین دے اندر دھنسیج گیا. جڑے ویلے گھوڑے کے لتاں زمین دے اندر دھنسیج گیا اس نے آواز ماری کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے واسطے دعا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. گھوڑا زمین چو نکلیا بل اس نے پیچھا کیتا قریب بجن کی اس نے کوشش کی تھی لیکن دوبارہ ایدہ گھوڑا زمین دے اندر چلا گیا. اس نے بل التجا کی تھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے واسطے دعا کرو. اللہ کے رسول نے دعا فرمائی قریب آیا آخر لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
میں کو امان نامہ لکھ دو، میں تو آگی خبر کہیں کو نہیں پہنچاوئی نہیں دسنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور انہا غلام فنا رستے تے ویندے پن، میں تو آگا راز آؤٹ نہیں کرنا، تو آگی خبر کہیں کو نہیں ہوئی، لیکن میں کو امان نامہ لکھ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ کو فرمایا ہے وہ امان نامہ لکھ دو، لیکن اس تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیفا بک اذا لبستا سوارا کسر بن حرمت اور سراقہ بن مالک مدرجی اساڈا پیچھا کرن والیا انعام دے لالچ دے اندر آگے اسانو گرفتار کرن والیا جڑے ویلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ سے قریب پہنچنا چاہتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے صدیق لا تعلم ان اللہ معنا، اے ابو بکر صدیق غم نہ کر، اللہ ساڈے نال ہے، جے میں ہجرت سفر تے روانہ ہویا تمام اللہ نے حکم دیتا ہے کہ میرا پیغمبر مکہ چھوڑ دے مدینے کی طرف چلا ون، اے دے اندر اللہ کی مرضیاں شامل عالم میری مرضی تے اس کے اندر ہے کوئی نہ، اے ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ساڈے نال، اللہ پاک نے ساڈیاں رہنمائیاں کرنیاں، اللہ کریم نے سانو کامیابیاں تے کامرانیاں عطا فرماوائیاں، لیکن اللہ دے پیغمبر فرمان لگے او سراقہ کیفا بک اذا لبستا، ایک وقت آئے کہ کسرا بن حرمت دے سونے دے کنگن تیرے ہاتھ دے اندر ہونے، اے ہے تے کافر، لیکن جڑے ویلے اس نے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات سنی، آقا لگا اللہ دے رسول میں کو امان نامہ لکھ دینا، اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیتا ہے امان نامہ لکھ دیتا گیا، لیکن وقت گزرتا گیا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو چلے گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت آیا، روم تے فارس دے علاقہ فتح ہویا، مسلمانہ دیا فوجا روم دے دربار دے اندر روم دی سرزمین تے پہنچیاں، علاقے فتح ہو گئے، عمر دی خدمت دے اندر مالے غنیمت لیے، اللہ نے کامیابیاں تے کامرانیاں نے عطا فرمائیاں، کسرا بن حرمت دے کنگن کی مالے غنیمت دے اندر آئے، عمر بن خطاب نے جڑے کنگن اپنے ہاتھاں دے اندر جائے تو فرمایا لگے اللہ تیرا شکر ہے کہ بادشاہ کسرا بن حرمت دے کنگن او دے کولوں کھو کے ساڈے حوالے کر دتی، اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا لگا میرے ساتھیوں سراقہ بن مالک مدرجی کی اے مسلمان ہو گیا، اے آئے عمر بن خطاب کی خدمت دے اندر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے او بادشاہ دے کنگن جا کے سراقہ دے ہاتھ دے اندر پوائے اور فرماوا لگے اے سراقہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے سانو روم و فارس دی بادشاہی بھی عطا کر دیتی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت وچوں نکلے ہوئے علماء مہدی اور الفاظ بھی اج پورے ہو چکے ہیں جڑے اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ نے اپنی زندگی دے اندر ہجرت والے سفر دے اندر فرمایا کہ سراقہ ایک وقت آوے کسرا بن حرمت دے کنگن تیرے ہاتھ دے اندر ہوئے آجو تیرے ہاتھ دے اندر آ چکے ہیں، عمر بن خطاب نے اللہ کا نعرہ بلند کیتا اور فرمانے لگے اللہ تیرا شکر ہے کہ بادشاہ دے کنگن ایک بدو دے ہاتھ دے اندر تے پوا دیتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر کو
پیغمبر چلے تے رب دی مرضی دے نال جے ہجرت ہوے تے رب دی مرضی دے نال جے مدینے آوے تے رب دی مرضی دے نال ہر حال دے اندر اللہ دی مرضیاں شامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دی موجودگی دے اندر جلوہ افروز اللہ دے پیغمبر فرمانے لگے میرے صحابیوں لا تموتن آدم منکم بفلاۃ الارض اے میرے صحابیوں اے جتنے تساں بیٹھے ہو تو ہاڈے وچوں ایک بندہ ہے جدی موت جنگل دے اندر ویران علاقے دے اندر آنی ہے اور دی نماز جنازہ بھی ادا ہونی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی مدینے میں جڑے ویلے کوئی حالات خراب ہوئے چھوڑیا مدینہ دور آبادی کے اندر چلے گئے خیمہ لگا لیتا زندگی گزرتی رہی بڑھاپا چھا گیا زندگی کی شام جڑے ویلے ہوا لگی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ایدے سرانے بیوی بیٹھی ہے اور رو رہی کہ ابو ذر مدینہ چھوڑ گئی تنہا اس جنگل ویرانے کے اندر زندگی گزار رہی ہے زندگی کی شام ہوا ڈالی ہے نہ تیرے کفن دفن کا انتظام نہ تیرے جنازے کا انتظام سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی نے فرمایا تو پریشان نہ ہو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث تے کو سننا کہ فلاں موقع تے ایسا کچھ صحابہ موجود آسے اللہ کے رسول نے بات فرمائی ہوئی کہ تہاڈے وچوں ایک بندے دی موت جنگل دے اندر بیابان علاقے دے اندر آنی ہے اور وہ جنازہ بھی ہونا ہے کفن دفن کا انتظام بھی ہونا ہے فرماون لگے او جڑے موجود ہیں انہاں دے وچوں سارے اس دنیا تو چلے گئے اور میرے کو اج تک یاد ہے کہ میں انہاں دے وچوں باقی زندہ ہوں اتفاق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی کوفے جو روانہ ہوئے کافلہ روانہ ہوا حج کے ارادے دے نال اور انہاں نوں پتہ چل چکیا کہ ابو ذر غفاری نے مدینہ چھوڑیا ہے اور فلاں وادی کے اندر فلاں علاقے کے اندر خیمہ لگایا ہے فرمانے لگے ساتھیوں آؤ وہ وادی آ گئی ہے آج ابو ذر غفاری کا خیمہ تلاش کرو ادھر ملاقات کرنی ہے اللہ کے رسول کا صحابی تلاش کیتا گیا خیمہ مل گیا ابو ذر غفاری کا انتقال ہو چکی ہے بیوی سرانے بیٹھ کے رو رہی ہے پوچھیا کون ابو ذر غفاری فوت ہو گیا تو ابو ذر کی بیوی جی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس مقام پہ اس وادی کے اندر سنسان علاقے کے اندر ابو ذر غفاری کو غسل بھی دیتا ہے کفن بھی دیتا ہے اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى پیغمبر بولے تے رب دی مرضی دے نال پیغمبر رب لب ہلاوے تے جبرائیل دی آمد تے جب تک جبرائیل اللہ دی طرف کوئی احکام گھن کے نہ ہوئے اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک بلند واقع دعوانا